حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی علمی جلالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ باب مدینۃ العلم سے خیرات لینے کے بعد مدینہ منورہ میں جو مکتب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے قائم کیا تھا، جو امام زین العابدین کے فرزند تھے، اس مکتب نے امت مسلمہ کو ایک اتنا بڑا شاہکار عطا کیا جو علوم و فنون کا مرجع تھا اور جس کی علمی جلالت کا سکہ تاریخ انسانیت پر نظر آتا ہے۔ وہ فاضل جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی اس یونیورسٹی سے کائنات کو ملا، اس عظیم فاضل کا نام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ علوم مصطفویہ، علوم مرتضویہ اور علوم فاطمیہ کے کسٹوڈین تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جس شاہکار کو تیار کرتے ہیں، امت کو عطا فرماتے ہیں، اس شاہکار کا نام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ گویا کسبی طور پر بھی اور وہبی طور پر بھی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم و فنون سے حظ وافر عطا فرمایا۔ وہبی طور پر تو اس لیے کہ آپ کے اجداد میں اللہ تبارک و تعالی نے علمی رسوخ رکھا ہوا ہے، اور اس کے مظہر مولا علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق اور آپ کی شخصیت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت میں ہمیں علم و فن جو ہے وہ اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ تو اس طور پر ہمارے لیے بات سمجھنا آسان ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک ایسے خانوادہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں کہ علم جن کو وراثت میں ملا ہے، علم جن کو گھٹی میں ملا ہے۔ ہمارے چونکہ یہ بیانات اختصار پر مبنی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کی دنیا میں اختصار کو مد نظر رکھا جاتا ہے، زیادہ طویل پیغامات سننے سے بسا اوقات اکتاہٹ ہوتی ہے، تو اس لیے میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی علمی جلالت اور آپ کے علمی رسوخ کو ناظرین کے سامنے ان کی دلچسپی کے لیے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 3 مکالمے جو آپ نے اپنے عہد کے نہایت ظالم اور جابر عباسی حکمران ہارون الرشید کے ساتھ کیے، اور یہ مکالمات جنہیں علامہ ابن حجر مکی حیثمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں نقل کیا، یوں ہی سید مومن حسن شبلنجی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نور الابصار فی مناقب آل نبی المختار کے اندر نقل فرمایا ہے۔ میں وہ 3 مکالمے ناظرین کو ہدیہ کرتا ہوں جن سے بخوبی آشکار ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تازہ فکر عطا فرمائی ہوئی تھی، اور مشکل سے مشکل وقت میں اور ظالم اور جابر حکمران کے سامنے بھی آپ نے علمی سنجیدگی کا مظاہرہ فرمایا، حقیقت کو بھی بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا اس کا اظہار بھی کیا۔ چنانچہ
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کے لیے سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو اس وقت عباسی حکمران ہارون الرشید بھی موقع پر موجود تھا۔ جب یہ مواجہ شریف کے سامنے گیا تو اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر رعب ڈالنے کے لیے اور جو ارد گرد کارندے تھے ان کے سامنے اپنی داغ بٹھانے کے لیے درود و سلام کے الفاظ یوں استعمال کیے: السلام علیکہ یا ابن عمی، اے ہمارے چچا کے بیٹے آپ پر سلام۔ تو گویا اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا ایک نسبی تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی اولاد ہیں۔ تو اس طور پر اس نے السلام علیکہ یا ابن امی کے الفاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، لیکن پیچھے تو وہ اس کا جانشین آ رہا تھا جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا: انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک ایسے سیغے سے سلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا کہ ہارون الرشید بھی ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ آپ جب مواجہ کے سامنے آئے تو آپ نے اپنے جد کریم کی بارگاہ میں یوں سلام پیش کیا: السلام علیکہ یا ابتی، اے ہمارے ابا جان آپ پر سلام ہو۔ یعنی وہ ایک ایسا رشتہ جو دور کا رشتہ تھا، بظاہر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بہت اعلیٰ رشتہ ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب السلام علیکہ یا ابتی کہا تو وہ خاموش ہو گیا، اور اس نے تسلیم کیا کہ یہ فضیلت کا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہونا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یوں ہی ایک مرتبہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حرم کعبہ میں صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے ارد گرد بے شمار عقیدت مند بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون الرشید حرم کعبہ کے اندر داخل ہوا، لوگوں کو دیکھ کر اسے غصہ بھی آیا کہ لوگ خفیہ طور پر ان کو تحائف دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ ہماری حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کر رہے۔ چنانچہ اس نے جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو حرم کعبہ میں عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، اور اپنے بغض و عناد کا اظہار اس طرح کیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ وہ ہیں کہ جن کی بیعت لوگ چھپ کر کرتے ہیں، مخفی ہو کر کرتے ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے برجستہ کہا: انت امام الجسوم و انا امام القلوب۔ یہ ایک ایسا فقرہ ہے کہ انتہائی اختصار پر مبنی ہے، لیکن اس کی گہرائی و گہرائی کے اندر اگر آپ جائیں تو 7 سمندر بھی شاید اس کی گہرائی کا اندازہ نہ لگا سکیں۔ آپ نے اس ایک فقرے میں جہاں اس کو خاموش اس طور پہ کیا کہ تو ان کے جسموں کا حکمران ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بادشاہت عطا فرمائی ہوئی ہے، اس میں یہ لطیف اشارہ بھی تھا کہ تم لوگوں نے ان کو جبر کے ذریعے سے ان کی گردنوں کو جھکایا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس جب یہ آتے ہیں تو عقیدت سے آتے ہیں، احترام سے آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: انت امام الجسوم و انا امام القلوب۔ یوں ہی تیسرا مکالمہ آپ کا ہارون الرشید سے ایسے ہوا کہ ایک مرتبہ وہ کہنے لگا کہ آپ
کس طرح کہتے ہیں کہ آپ اولاد رسول ہیں، حالانکہ آپ تو اولاد علی ہیں، اور ہر فرد کا نسب جو ہے وہ اس کے ددیال سے چلتا ہے، ننیال سے نہیں چلتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اولاد رسول ہیں، تبھی تو ہارون الرشید نے یہ سوال کیا نا کہ آپ کیسے اولاد رسول ہیں۔ تو اس طور پر آج یہ طرح طرح کے جو فتنے اٹھے ہوئے ہیں سادات کرام سے متعلق، تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ سادات اولاد رسول ہیں، اور ہمیشہ سے نواسب کو یہ بات کھٹکتی آئی ہے، کیونکہ عباسی حکمران جو تھے یہ ناسبی ہیں۔ بنو امیہ میں چند لوگوں کو چھوڑ کر اکثریت جو تھی وہ ناسبی تھی، تو یہ ہارون الرشید بہت بڑا ناسبی یعنی مبغض اہل بیت تھا، تو یہ کہنے لگا کہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ آپ اولاد رسول ہیں۔ تو آپ نے قرآن عظیم کے 2 مقامات سے استشہاد کیا، اور آپ نے سورہ الانعام کی آیہ مبارکہ 84 اور 85 پڑھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ۔ اب قرآن عظیم کی یہ آیہ مبارکہ پڑھ کر آپ نے اس سے یہ استشہاد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انبیاء کی ذریت سے ملحق کیا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یہ آیہ مبارکہ کا سیاق کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، تو اس ذریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن عظیم نے انبیاء کی ذریت سے ملحق کیا ہے، تو ان کے ددیال کے رشتہ تو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے والد نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انبیاء کی ذریت سے ملحق کیا گیا، تو ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعہ سے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی نسبت سے انبیاء کی ذریت سے ملحق کیا ہے، یوں ہی ہم بھی جگر پارہ رسول سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے ہم بھی اولاد رسول ہیں۔ دوسرے مقام پر آپ نے آیہ مبارکہ پڑھی، آیہ مباہلہ، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ یہ آیہ مبارکہ پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب آپ ان کو کہہ دو ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، تم اپنی اولاد کو بلاؤ۔ تو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو لے کر نکلے، تو آپ نے فرمایا قرآن کی یہ نص کہہ رہی ہے کہ امام حسن اور امام حسین جو ہیں یہ اولاد رسول ہیں، تو جب یہ اولاد رسول ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمارا اولاد رسول ہونا یہ محض ہمارا خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ قرآن عظیم کی آیات یہ بتلا رہی ہیں کہ جگر پارہ رسول سیدہ کائنات کی اولاد جو ہے وہ اولاد رسول ہے۔ تو ان 3 مکالموں سے آپ کی جلالت علمی کا اور آپ کی حاضر دماغی کا، حاضر جوابی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس قدر ذہنی پختگی اور حاضر دماغی کی صلاحیت عطا فرمائے۔